السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میں آج کافی دنوں کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں۔ میری کافی دن ویڈیو نہ اپلوڈ کرنے کی وجہ میرا بہت ہی زیادہ قریبی رشتہ دار کی ڈیتھ ہو گئی تھی، میرا کزن، جو ایک بھیانک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ میرے بہت سے پیارے دوست جو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کریں، میں ان کو بھی جواب نہ دے سکی تھی، اتنا غم میں نڈھال تھے ہم۔ بس یہ ایک آزمائش، یہ ایک حادثہ جو ہماری قسمت پہ لکھا تھا۔ دعا ہے ہمارے پیارے بھائی کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں بلند اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ رکھے۔ یا اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے، ان کے نیک اعمال کو قبول کرے، ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جب اللہ عطا کرتا ہے تو خیالات میں بھی نہیں آنے دیتا، اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے، کچھ ایسا جو عقل کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، جو آپ کی توقعات اور خوابوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، جسے دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ بس اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو آزماتا ہے تو وہ اسی کی بہتری کی خاطر اس آزمائش میں کہیں نہ کہیں انسان کے لیے بہتری ہی لکھی ہوتی ہے، کیونکہ جو ہمارے رب کی مصلحت ہوتی ہے وہ ہم نہیں جان پاتے، وہ ہم نہیں پہچان پاتے۔ بس اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ کاش یہ نہ ہوتا، یہ ہو جاتا، لیکن جب انسان پر غم آتا ہے تو ایسے کلمات دل سے اور گنہگار زبان سے نکل ہی جاتے ہیں، لیکن یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا ہمارا پلان بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے پلان سے، یا ہم اپنا مستقبل جانتے ہیں جو اللہ نہیں جانتا۔ وہ رب، وہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے، اور جو وہ کرتا ہے اس میں جو حکمتیں بھری پڑی ہیں، ہمیں چند سال بعد یہ چیز محسوس ہوتی ہے جو اللہ نے کیا تھا وہ بہترین ہی کیا تھا۔ اس چیز کا ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے، لیکن پہلے تو ہم چیختے چلاتے ہیں اور ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ہمارا مرتبہ اللہ کے یہاں بہت گرا دیتی ہے۔ لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا اجر بے حساب دیتا ہے۔ بے شک یہاں میں بھی یہی کہوں گی کہ جانے والا تو چلا جاتا ہے، لیکن جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کے لیے اللہ کے اس فیصلے کو اپنانا بہت مشکل ہوتا ہے، یا شاید یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ روح جو اس دنیا سے چلی گئی ہے، شاید اس وقت اس کے لیے بھی اس فیصلے کو اپنانا مشکل ہو۔ لیکن یہ قول بھی تو دنیا کا ہی ہے کہ وقت ہر زخم کی دوا ہے۔ ہو سکتا ہے شاید تھوڑا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم بھی سنبھل جائے، ہمیں بھی صبر آ جائے، ہمارے بھی اس بے قرار دل کو صبر آ جائے۔ ہمارے اپنوں کے چلے جانے پر جو تکلیف ہوتی ہے، شاید اس وقت جب ہمارا زخم ہرا ہوتا ہے، اس وقت ہمیں شاید کوئی بات کوئی نصیحت اچھی نہیں لگتی، لیکن جب تھوڑا ٹائم گزر جاتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں صبر ڈال ہی دیتا ہے۔ دعا ہے کہ ہمارے پیارے بھائی کے اہل خانہ کو بھی اللہ تعالیٰ صبر و جمیل عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اپنے معاملات خدا کے سپرد کر دینے والوں کو پھر اپنے فیصلے پہ کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ پھر وقت تہجد آنکھ بھلے سو جائے لیکن دل نہیں سوتا۔ تو بات صرف یہ ہے جو پس پردہ چھپی ہوئی ہے، ورنہ بلا وجہ کوئی بھی شخص سجدے میں گر زار نہیں روتا۔ نصیب کے بچھڑے اکثر مل ہی جاتے ہیں، مگر جو اپنی مرضی سے رخصت ہو جائے وہ پھر واپس کبھی نہیں لوٹتے۔ انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے بندگی کا ہر راستہ، دل دکھانے والوں پر وہ اپنی محبت کا دروازہ نہیں کھولتا۔
خدا کی محبت انسان کو ہر طرف سے پاک کر دیتی ہے، پھر وہ اپنی عبادات کو تسبیح کے دانوں میں نہیں پڑھتا، اس کی رضامندی کے سامنے نصیب بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ تو بس کن کہتا ہے، وہ ہونے یا نہ ہونے کا نہیں سوچتا۔ تمہارے خدا سے یہ دوری ہی تمہیں بے سکون رکھتی ہے، تم بھول جاتے ہو اسے پر وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے بس اس کا، وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ عرش تک پہنچ جانے والی دعائیں واپس نہیں موڑتا، وہ انسان کے دل سے نکلی ہوئی آہ کبھی واپس نہیں لوٹاتا۔ دعا کبھی بھی عام نہیں ہوتی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ دعا کی کیا اہمیت ہے۔ دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا فرماتا ہے کہ جب اس کا کوئی بندہ اس سے دعا کرتا ہے، اس سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ اس کو خالی ہاتھ اور نامراد لوٹا دے۔ یہ بات پتہ ہے کیا بتاتی ہے کہ اللہ اگر دعا کی توفیق دیتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے بندے کو خالی ہاتھ چھوڑنا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا خزانہ لامحدود ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کو یہ توفیق اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، اور یہ توفیق اس رب نے آپ ہی کو کیوں دی ہے کہ آپ اس سے مانگے، آپ اس کے سامنے جھولی پھیلائے، کیونکہ اللہ نے آپ کو پسند فرمایا ہے۔ تو دعا مانگتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ کیا ہوگا آپ کی دعاؤں کا، بلکہ دعا مانگتے رہیے اور اللہ سے جڑے رہیے، کیونکہ جس رب نے دعا کی توفیق دی ہے وہ قبولیت کی گھڑی بھی جلد ہی عطا کر دے گا۔ جیسا کہ اس مقالمے میں پہلے فرمایا گیا کہ اللہ کا خزانہ تو لامحدود ہے۔ ہماری زندگی میں بعض رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قائم رکھنے کے لیے ہم ہر طرح سے پوری کوشش کر لیتے ہیں، ہم خود کو ان کے مطابق ڈال لیتے ہیں تاکہ رشتے برقرار رہ سکے، لیکن آخر میں اپنا وجود ہی کھو دیتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی کر لو وہ کسی صورت مطمئن نہیں ہوتے، آخر کار وہ بے جان رشتے ایک دن ٹوٹ ہی جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے، اپنا رشتہ قائم کرتا ہے تو اللہ اس رشتے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہر موڑ پر، ہر مصیبت پر آپ کی مدد کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی اللہ تعالیٰ نے چند نشانیاں انسان کو بتلائی ہے۔ انسان دعا مانگنا نہیں چھوڑتا، جس دعا کو قبول ہونا ہوتا ہے انسان وہ دعا مانگنا کبھی نہیں چھوڑتا۔ جب انسان کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ تہجد کی نماز ادا کرنے کا پابند ہو جاتا ہے، وہ باقاعدگی سے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے کہ دعا کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندہ تہجد گزار ہو جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت مسلسل آنسوؤں کا آنا بھی دعا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دعا کے بعد انسان خود کو ہلکا اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ دعا کے بعد اللہ پر مسلسل توکل کا قائم رہنا بھی دعا کی ایک بڑی نشانی ہے کہ انسان کا دماغ چاہے کہیں بھی ہو لیکن انسان کا دل اسی طرف ہوتا ہے کہ بے شک اللہ نے اس کی دعا کو ایک نہ ایک دن قبول کرنا ہی ہے۔ تو تم دعا کرتے رہو، اللہ وسیلے بنائے گا۔ ان لفظوں سے ہمیں بہت ہمت ملتی ہے کہ جہاں تک تمہارا گمان بھی نہیں جاتا اللہ وہاں سے بھی وسیلے بنانے پر قادر ہے۔
کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کسی کا بھی انتظار نہیں کرتی۔ آج سے کچھ سال پہلے میں زندگی کو ایسے نہیں دیکھا کرتا تھا جیسے اب دیکھتا ہوں۔ وہ دنیا جس کے بارے میں آج سے 6 سال پہلے سوچا کرتا تھا، وہ اس دنیا سے بہت مختلف تھی جو آج میرے سامنے ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، یا یوں کہنا زیادہ مناسب رہے گا کہ جب ہم نادان ہوتے تھے، تب ہماری زندگی کو دیکھنے کا انداز بڑا مختلف ہوتا تھا۔ تب ہمیں لگتا تھا کہ جیسے ہم لوگوں کے لیے بڑی اہم ہیں، اور پھر اسی لیے اس نادانی کی عمر میں ہم اپنے راستے میں آنے والے ہر انسان سے اور ہر چیز سے دل لگا لیتے تھے۔ ہمیں لگنے لگتا تھا کہ جیسے سب کچھ ہمارا ہے اور جیسے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ ہمیں بھی ایسا ہی لگا کرتا تھا، لیکن پھر جیسے جیسے بڑے ہوئے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سیکھنا شروع کیا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری ذات تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل ذات تو اللہ کی ہے، ہم بنے ہی اللہ کے لیے ہیں۔ میری دادی امی کا جب انتقال ہوا تب میں 8 کلاس میں تھا۔ مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کی میت دیکھی تھی۔ میری یہ عادت ہے کہ میں چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی بڑا نوٹس کرتا تھا، خاص کر کے اپنے ارد گرد کے انسانوں کی فائیکی کو سمجھنا اور ان کی حرکات کو مانیٹر کرنا۔ ایسا کرنا مجھے اس لیے پسند نہیں تھا کیونکہ میں دوسروں کے عیبوں کو پکڑنے میں دلچسپی رکھتا تھا، بلکہ ایسا کرنا مجھے اس لیے پسند تھا کیونکہ مجھے اس سے انسانوں کی پہچان ہوتی تھی، اور مجھے اس سے اپنے بارے میں بھی بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملتا تھا۔ جب اس روز میں نے اپنی دادی اماں کی میت کو کاندھا دیا، تب میں نے اپنے ارد گرد ایک عجیب بات نوٹس کی، اور وہ بات یہ تھی کہ جب میری دادی امی کی میت کو قبرستان لے جایا گیا تو ابھی ان کی میت قبرستان کے دروازے پر ہی تھی، تو ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا، پتہ ہے فلاں جگہ کیا ہوا تھا؟ تو میں نے اس بات سے دین اور دنیا کا اندازہ لگایا۔ دین دنیا کمانے کے لیے نہیں سیکھا جاتا کہ دنیا تو مختصر نفع کا نام ہے، بلکہ دائمی نفع کمانے کی غرض سے سیکھا جاتا ہے، اور دائمی نفع آخرت کی خیر میں پنہاں ہے۔ چنانچہ یاد رہے، دین دنیاوی زندگی کو سہل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشگی والی اور لامتناہی حیات میں ناقابل تصور آسانیاں اور آسائشوں کے حصول کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ دین کا مرکز ایمان بالغیت ہے، اور اس کو اپنانے کا مقصد آخرت کی خیر ہے۔ تو اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ دین پر چلنے سے ہمیں دنیا میں عروج مل جائے اور ہم دنیا والوں کے پیارے ہو جائیں، تو یہ مکمل عقل مندی نہ ہوگی، کیونکہ دین کو تھامنے کے لیے دنیاوی کامیابی کی ضمانت صرف اسی صورت میں ہے کہ یہ کامیابی اللہ کی راہ میں ہو اور خالصتاً اسی ذات واحد کی چاہ میں ہو، اور محض اس فانی دنیا تک محدود نہ ہو، کیونکہ اس دنیا میں آسائشات اور آسانیاں ہر ایک کو، خواہ مومن ہو یا کافر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، لیکن آخر بھی حیات میں وہ آسائشیں اور آسانیاں صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے تھے ہماری دادی امی کی۔ چونکہ میری دادی امی ایک نہایت ہی نیک اور سلجھی ہوئی خاتون تھی، وہ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی، وہ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر دوسروں کی الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن جب وہ دنیا فانی سے رخصت ہوئی تو شاید اس دنیا کے کسی بھی بندے پر ان کے جانے کا اثر نہ ہوا۔ لوگ تو اپنی ہی دنیا میں لگے ہوئے تھے،
تو بات صرف اتنی ہے کہ مومنوں کے لیے مخصوص کر دی جائے دنیا، یہ غلط بات ہے۔ یہ ساری نعمتیں اور بے شمار دوسری نعمتیں جن کا تصور ہی ہماری بساط سے بالاتر ہے، لہٰذا دل میں آخروی کامیابی کو رکھ کر دین کو مضبوطی سے تھامنا ہے، پھر اس کے لیے چاہے پوری کائنات ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے، آپ ڈٹے رہنا، کیونکہ بے شک آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ اس دنیا اور اس دنیا کے لوگوں کے رویوں کو اپنے اوپر کبھی حاوی نہ کرنے دینا کہ لوگ آپ کے سامنے کیا کرتے ہیں اور لوگ آپ کے جانے کے بعد کیا کریں گے۔ حضرت امام حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال بصیرت۔ ایک شخص نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں نے کچھ روپے ایک جگہ چھپا کر رکھ دیے تھے، اب وہ جگہ مجھے یاد نہیں آتی، میں کیا کروں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی فقہ کا مسئلہ تو ہے نہیں جو تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو۔ پھر جب اس شخص نے زیادہ اصرار کیا تو امام صاحب نے کہا کہ آج تمام رات تم نماز پڑھو، انشاءاللہ کوئی صورت پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ اس شخص نے رات کو نماز پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ اس نے روپے کہاں رکھے تھے، اور وہ نماز چھوڑ کر فوراً اپنا دفینہ نکالنے باغ کھڑا ہوا۔ صبح کو وہ دوڑا ہوا آیا اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تمام واقعہ سنایا۔ امام صاحب نے فرمایا، ہاں، شیطان کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ تم ساری رات نماز پڑھتے رہو، پھر بھی تمہیں چاہیے تھا کہ تم ساری رات نماز پڑھتے رہتے، قربان جائیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت پر کہ کیسا عظیم مثال حل تجویز فرمایا کہ اس شخص کا کام بھی ہو گیا اور نماز کی تلقین بھی فرما دی۔ انسان خدا کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے، پھر جانتا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے، بس ہم ہی ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک نافرمانی پہ ہمیں آسمان سے زمین پہ دے مارے، مگر وہ ایسا کرتا ہی نہیں۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ کبھی مڑ کر ماضی کو دیکھو تو تم جانو گے کہ اس نے تمہیں کب کب اور کہاں کہاں سنبھالا۔ جب تم بالکل اکیلے تھے تب کہاں کہاں پہ اس نے تمہارا ساتھ، تمہارا ہاتھ تھاما، جس کے تم قابل بھی نہ تھے اس سے بڑھ کر تمہیں نوازا۔ جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہ تھا تو کیسے اس نے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا کیے، کیسے اس نے تہجد کی نماز تمہارے لیے برائے تحفہ پیش کی۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تب سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر گمان یقین میں بدلتے ہیں۔ خدا کی محبت صرف محبت نہیں، بالکل امید ہے، ایسی امید جس کو زوال نہیں، اور یہ دنیا اس کے مقابلے میں فانی ہے۔ یہ دنیا خدا کی محبت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اے شخص، تو کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے، ہر قیمت پر مجھ سے وہ چیز جدا کر دی جاتی ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے۔ اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ ہوش کر ایسا ٹوٹا برتن بن جا جس میں ماں سوائے اللہ کے کچھ نہ ٹھہرے۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا، تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لوٹا دی جائے گی۔
تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی، اور جن سے تو محبت رکھتا ہے اور رویا کرتا تھا وہ اب تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا جب تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا۔ یہ محبت تکلیف دے گی، ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ پھر تو خود کہے گا واقعی ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔